نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اور پھر ہلا دیا ان کو شیطان نے اس جگہ سے، پھر نکالا ان کو اس عزت و راحت سے کہ جس میں تھے۔ الحمدللہ۔ تفسیر عثمانی میں شیطان کی کارروائی کے متعلق لکھا ہے، کہتے ہیں کہ حضرت آدم اور حوا بہشت میں یعنی جنت میں رہنے لگے اور شیطان کو اس کی عزت کی جگہ سے نکال دیا۔ شیطان کو اور حسد بڑھا، بالآخر مور اور سانپ سے مل کر بہشت میں گیا اور بی بی حوا کو طرح طرح سے ایسا پھسلایا اور بہکایا کہ انہوں نے وہ درخت کھا لیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کھلایا اور ان کو یقین دلایا تھا کہ اس کے کھانے سے اللہ کے ہمیشہ کو مقرب ہو جاؤ گے، اور حق تعالیٰ نے جو ممانعت فرمائی تھی اس کی توجیہ گھڑ دی۔ یہ آئندہ یہ قصہ مفصل آئے گا۔ شیطان کی کارروائیوں کی ممکنہ صورتیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنات و شیطان کو مختلف شکلوں میں ظاہر ہونے کی قدرت عطا فرمائی ہے۔ ممکن ہے کہ وہ کسی ایسی صورت میں سامنے آیا ہو جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام نہ پہچان سکے کہ یہ شیطان ہے۔ اس نے کسی طرح موقع پا کر اور مصلحتیں بتلا کر ان دونوں کو اس درخت کے کھانے پر آمادہ کر دیا۔ ان کی لغزش کی وجہ سے ان کو بھی یہ حکم ملا کہ اب تم زمین پر جا کر رہو، اور یہ بھی بتلا دیا کہ زمین کی رہائش جنت کی طرح بے غل و غش نہ ہوگی، بلکہ وہاں آپس میں اختلافات اور دشمنیاں بھی ہوں گی، جس سے زندگی کا لطف پورا نہ رہے گا۔ ممکن ہے کہ بغیر ملاقات کے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے شیطان جنات میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جنات کو بہت سے ایسے تصرفات پر قدرت دی ہے جو عام طور پر انسان نہیں کر سکتے۔ ان کو مختلف شکلوں میں متشکل ہو جانے کی بھی قدرت دی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اپنی قوت جنیہ کے ذریعے مسمرزم کی صورت سے آدم و حوا کے ذہن کو متاثر کیا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی دوسری شکل میں مثلا سانپ وغیرہ کی شکل میں متشکل ہو کر جنت میں داخل ہو گیا ہو، اور شاید یہی سبب ہوا ہو کہ آدم علیہ السلام کو اس کی دشمنی کی طرف دھیان نہ رہا۔ قرآن پاک کی آیت ہے وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ۔ شیطان نے جھوٹی قسمیں کھائیں۔ ابلیس نے جب دیکھا کہ حضرت آدم اور حوا تردد میں پڑ گئے ہیں تو ان کو پختہ کرنے کے لیے بہت سی قسمیں کھائیں۔ قال اللہ تعالی وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ۔ قسم کھائی کہ خدا کی قسم، محض تمہاری خیر خواہی سے تم کو یہ مشورہ دے رہا ہوں، اور یہ چاہتا ہوں کہ تم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے جو بے ادبی اور گستاخی مجھ سے سرزد ہو چکی ہے، بس اس خیر خواہی سے اس کی کچھ تلافی کر دوں تاکہ تم عمر بھر مجھ کو یاد کرو اور میرے شکر گزار رہو۔ حضرت آدم کو یہ خیال ہوا کہ مخلوق کی یہ جرت اور مجال نہیں کہ خداوند ذوالجلال پر جھوٹی قسم کھائے، اور اس تاکید کے ساتھ کھائے، اس لیے بظاہر یہ سچ ہوگا اور قرب
اور وصال کے حصول کے شوق میں لا اکفارہ بحاظی شجرہ کے حکم سے ذہول ہو گیا اور اس کی عداوت کو بھی بھول گئے. فضلہم الشیطان عنہا، بس شیطان نے آدم اور حوا کو اس درخت کے بچنے سے اس طرح پھسلایا، اور معلوم نہیں کہ حضرت آدم اور حوا اس کے سامنے اس لعین نے کیا کیا دل فریب باتیں بنائی ہوں گی جس سے وہ دھوکے میں آ گئے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات میں بجائے فضلہم الشیطان عنہا کے فوسوس لہم الشیطان آیا ہے. ابلیس لعین اسی وجہ سے ملعون اور مردود ہوا کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی افضلیت اور برتریت کو تسلیم نہیں کیا، جس سے ثابت ہوا کہ حضرت آدم ملائکہ معصومین سے افضل اور برتر ہیں، اور ظاہر ہے کہ غیر معصوم سے افضل نہیں ہو سکتا. اہل حق کا اجماعی عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام خداوند ذوالجلال کی نافرمانی سے معصوم ہوتے ہیں، صغیرہ اور کبیرہ سے پاک اور منزہ ہوتے ہیں. قصداً و ارادتاً ان سے حق تعالیٰ کی نافرمانی ممکن نہیں. اگر قصداً ان سے حکم الہی کی مخالفت ممکن ہوتی تو حق تعالیٰ جانوش جل شانہ مخلوق کو ان کی بے چون و چرا اطاعت اور مطابقت کا حکم نہ دیتا، اور ان کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار نہ دیتا، اور انبیاء کرام کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو اپنے ہاتھ پر بیعت کرنا نہ قرار دیتا. صلح حدیبیہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ رسول اللہ مٹا دینے سے انکار کر دینا اسی قبیل سے تھا. حضرت آدم علیہ السلام کی برات، حضرت آدم علیہ السلام کا گیہوں کھا لینا بھول چوک کی بنا پر تھا، جیسے کہ کلام پاک میں ہے فنسیہ ولم نجید لہو عزما، اور ولا تقربا حاضی شجرہ. حضرت آدم علیہ السلام حق تعالیٰ شانی کی امانت کو بھی بھول گئے اور شیطان کی عداوت سے بھی ذہول ہو گیا. اور حق تعالیٰ شان کا ارشاد ان ھذا عدو لک ولزوجک فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقی، یہ بھی یاد نہ رہا. سو یہ ماجرا بھولے سے ہو گیا، اور بھول چوک کو گناہ اور جرم قرار دینا سراسر غلط ہے. حضرت آدم اور حوا دونوں جنت پر شیدا اور فریفتہ تھے، اس لیے ابلیس کی قسم سے دھوکے میں آ گئے اور یہ سمجھے کہ خدا کا نام لے کر کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا. نیز حضرت آدم کا گیہوں کو کھا لینا بتقاضائے محبت خداوندی تھا، خلود اور قرب خداوندی کے شوق میں تھا، جیسا کہ وقال ما نہاکما ربکما عن هذه شجرۃ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، اس پر دلالت کرتا ہے. انبیاء کرام شرک سے پاک ہوتے ہیں اور بعثت سے پہلے ہی مقرب خداوندی ان کو نصیب ہوتی ہے. انبیاء کرام جب سے پیدا ہوتے ہیں اسی وقت سے ان کے قلوب کفر اور شرک سے پاک اور منزہ اور ایقان و عرفان سے لبریز ہوتے ہیں، اور ان کے مبارک چہرے معرفت اور قرب الہی کے انوار و تجلیات سے ہر وقت جگمگاتے رہتے ہیں. آج تک کسی تاریخ سے یہ ثابت نہیں ہوا کہ حضرت حق جل شانہ نے اپنی نبوت و رسالت کے لیے کسی وقت بھی ایسے شخص کو منتخب فرمایا ہو کہ جو اس عظیم شان منصب کی سرفرازی سے پہلے کفر اور شرک کی نجاست میں ملوث اور آلودہ ہو چکا ہو. ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. اور حق تعالی شانہ کا یہ ارشاد وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ
وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ اس طرف سے مشیر معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام اگرچہ قبل از بعثت نبی نہیں ہوتے مگر خدا کے ولی اور مقرب بندے ضرور ہوتے ہیں، اور ایسے ولی اور مقرب ہوتے ہیں جو قطرے کو دریائے عظیم کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس لیے امت محمدیہ کے تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ انبیاء کرام کے دلوں میں کفر اور گمراہی کا اعتقاد ناممکن اور محال ہے۔ البتہ فرقہ امامیہ کے نزدیک بطور تقیہ انبیاء کے لیے کفر جائز ہے۔ امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ نظر اور فکر کا تقاضا یہ ہے کہ انبیاء کرام کے حق میں عصمت کا اعتقاد ملائکہ کی عصمت کے اعتقاد سے زیادہ مؤکد اور اہم ہے، اس لیے کہ لوگ انبیاء کرام کی اتباع اور مطابعت پر مامور ہیں اور ملائکہ کی اطاعت پر مامور نہیں۔ انبیاء کرام انبیاء کی کامل عصمت، امام راضی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ عصمت کا تعلق 4 چیزوں سے ہے: اول عقائد، دوم تبلیغ احکام، سوم فتویٰ اور اجتہادات، چہارم افعال و عادات و سیرت و کردار۔ حضرت انبیاء کی خطا کا مطلب حضرت انبیاء کے حق میں ترک اولیٰ ایسا ہے کہ دوسروں کے حق میں خطا۔ حضرت انبیاء کی خطا کے معنی یہ ہیں کہ افضل اور اولیٰ سے چوک گئے اور بھولے سے غیر اولیٰ اور غیر افضل کے مرتکب ہوئے، اور اوروں کی خطا کے معنی یہ ہیں کہ حق اور ہدایت سے چوک گئے اور باطل اور ضلالت میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت انبیاء کی خطا اجتہادی کے یہ معنی ہے کہ کسی وقت بھول چوک سے اولیٰ اور افضل کی بجائے خلاف اولیٰ امر ان سے صادر ہو جاتا ہے۔ کوئی شخص اگر نبی اور پیغمبر کی موجودگی میں کوئی کام کرے اور نبی اس فعل پر سکوت کرے تو نبی کا یہ سکوت بالاجماع اس فعل کے جواز کی دلیل سمجھا جاتا ہے۔ پس جب نبی کا سکوت ہی اس فعل کی معصیت سے خارج کر کے جواز اور اباحت کی حد میں داخل کر دیتا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ خود نبی کا فعل معصیت سے خارج نہ ہو؟ یہ بات معارف القرآن مولانا ادریس رحمہ اللہ تعالی کاندھلوی کی تفسیر سے لی گئی۔ انبیاء کرام کا مقام بہت بلند ہوتا ہے۔ بعض اوقات اولیاء بسا اوقات مباحات اور جائز امور کو محض حظ نفسی اور طبعی میلان اور خواہش کے لیے کر گزرتے ہیں، مگر حضرات انبیاء کسی بھی وقت طبعی میلان اور حظ نفس کے لیے مباح اور جائز امر کا ارتکاب نہیں کرتے۔ ہاں، جب کسی شے کی عند اللہ باحت اور اس کا خدا کے نزدیک جائز ہونا بتلانا مقصود ہوتا ہے تب اس مباح کو استعمال فرماتے ہیں تاکہ امت کو نبی کے کرنے سے اس فعل کا مباح اور جائز ہونا معلوم ہو جائے۔ جس طرح نبی پر فرض کی تعلیم فرض ہے، اسی طرح فعل مباح اور امر اور جائز کی اباحت اور جواز کا بتلانا بھی فرض ہے۔ شیطان کی بے چینی بیان کی جاتی ہے۔ حق جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو آئین خلافت سیکھنے کے لیے قسم قسم کی اشیاء سے تمتع اور انتفاع کے طریقے معلوم کرنے کے لیے اپنے حرم خاص جنت میں چند روز سکونت کے لیے حکم دیا اور تمام اشیاء سے تمتع اور انتفاع کی عام اجازت عطا فرمائی، صرف ایک قسم کے درخت سے منع فرمایا اور شیطان طاق میں تھا کہ ان سے کوئی گناہ اور لغزش صادر ہو، مگر گناہ اور لغزش
اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب کوئی قید اور ممانعت ہو۔ جب کسی چیز کی ممانعت ہی نہ ہو تو معصیت کیسے سرزد ہو؟ شیطان کو جب ولا تقربا حاضی شجرہ کی نہی اور ممانعت کا علم ہوا تو سمجھا کہ شاید اس راہ سے آدم پر میرا کوئی وار چل جائے اور اسی طرح اپنی دشمنی نکالنے کا موقع مل جائے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بہکانے اور پھسلانے کی فکر شروع کی۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کے پاس گیا اور یہ کہا کہ تم اپنی تعظیم و تکریم پر مغرور نہ ہونا، انجام کو بھی سوچو، انجام تمہارا موت ہے۔ حضرت آدم نے پوچھا کہ موت کیا ہے؟ شیطان نے مردہ جانور کی صورت بنا کر نزع اور قبض روح کی طرح کچھ کیفیت اور شدت اور غرغرے کی حالت ان کو دکھلائی۔ دیکھتے ہی گھبرا گئے اور خوفزدہ پوچھا کہ اس سے محفوظ رہنے کی تدبیر کیا ہے؟ شیطان نے کہا حل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلا وملک لا یبلا، کیا میں تم کو اس درخت کی نشانی دہی نہ کروں جس کے کھانے سے موت اور فنا نہ آئے اور بقا اور دوام اور دائمی سلطنت اور لازوال بادشاہت حاصل ہو جائے۔ بس یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نظام تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کو بسا کر اور ان کا امتحان لے کر پھر دوبارہ جنت میں داخل کرنا تھا۔ اس کے لیے ساری تدابیر ہو گئیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کلام پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔